میں کوزے میں سمندر بند کرنے لگا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر اور جامع۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو حسنہ لے کے آئے گا اس کو قیامت کے دن اس کی جزا ملے گی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اس کو امان ملے گی۔ اور اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور جو حسنہ کا الٹ ہے نا، متضاد ہے، اپوزٹ، وہ ہے سیئہ۔ یعنی میں اور آسان کر دیتا ہوں، حسنہ نیکی اور سیئۃ گناہ۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جو سیئۃ یعنی گناہ لے کے آئے گا فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اگر متعدد آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں، پڑھے لکھے دوست احباب بیٹھے ہیں، اہل علم و دانش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو حسنہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا اس پر زور دیا ہے، محنت کی ہے۔ کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سورہ بقرہ کی یہ معروف آیت پڑھتا ہے، ہر دعا میں پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہے، جنازوں میں بھی پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے پھر بھی پڑھتا ہے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ عطا کر۔ توجہ ذرا میری طرف کرنی ہے، دنیا میں حسنہ عطا کر، وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نمازی اللہ سے حسنہ طلب کر رہا ہے، ہر صائم حسنہ طلب کر رہا ہے، ہر سخی کر رہا ہے، ہر حاجی کر رہا ہے، ہر علامہ کر رہا ہے، شیعہ ہو وہ بھی مانگ رہا ہے، اہل سنت بھی مانگ رہا ہے، دیوبند بھی مانگ رہا ہے، اہل حدیث بھی مانگ رہا ہے، سارے اللہ سے حسنہ مانگ رہے ہیں کہ مولا ہم کو حسنہ عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتا ہے جو تمہارے لیے رول ماڈل ہے نا میرے مصطفیٰ کی حیات میں، وہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ اور اسوہ کون سا؟ فرمایا حسنہ۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، میرا مزاج مختلف ہے، ساتھ دینا میرا آپ نے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے حسنہ۔ اچھا چلو جی سورہ الحدید پڑھیں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ مولا تجھے قرض کی ضرورت ہے، کون سا قرض؟ فرمایا حسنہ۔ اب میں 70 آیات پڑھ سکتا ہوں حسنہ پہ۔ میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ یہ ہر صوفی اللہ سے حسنہ مانگتا ہے، ہر صحابی اللہ سے حسنہ مانگتا ہے، ہر غوث ولی قطب ابدال نمازی صائم حاجی سخی ساری دنیا اللہ سے حسنہ مانگ رہی ہے، تو پتہ تو کرنا چاہیے یہ حسنہ کیا ہے۔ یارو ایسے ہی بندہ اندھا دھند مانگتا جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ مانگ کیا رہا ہے۔ پتہ تو ہونا چاہیے کہ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے حسنہ طلب کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں آخرت میں بھی کرتے ہیں، تو پتہ تو کرنا چاہیے حسنہ کیا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، حضرت عبداللہ ابن عباس آقا علیہ السلام کے کزن بھی مفسر قرآن بھی، اور اتنی بڑی شخصیت، وہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا تو وہ میں نے کیسے تلاش کرنی ہے، اس کا حل میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ جن کی تفسیر ابن عباس آج بھی آپ کو ملتی ہے، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، اتنی بڑی شخصیت، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا، ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، نثار ہوں یا رسول اللہ، مجھے خبر دیجئے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، میں جنازہ پڑھتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، حج عمرے کے لیے جاتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حسنہ مانگتا ہوں، بھوکے کو کھانا کھلا کے حسنہ مانگتا ہوں، مسکین کی مدد کر کے حسنہ مانگتا ہوں، یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ امام طبرانی اپنی المعجم میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54، اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 11،
اس کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آئے، امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق کبیر میں لے کے آئے، اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھ کے اللہ سے حسنہ مانگنے والوں، روزہ رکھ کے حسنہ کی دعائیں کرنے والوں، حج اور عمرے کر کے حسنات کی خواہش کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے بھائی علی کی محبت ہی حسنہ ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اچھا بڑی خاص بات ہے، توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی کی حب وہ حسنہ ہے۔ قرآن نے 2 چیزیں بیان کی، حسنۃ و سیئۃ، یعنی حسنہ اور سیئہ، یہاں بھی دونوں انٹرٹین ہو رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرے بھائی علی کی حب، علی کی محبت، علی کی مودت وہ حسنہ ہے، اگر یہ نیکی پلے ہو تو دنیا کا کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ہوتے ہوئے لا یضر معها، اس کے ہوتے ہوئے کوئی سیئۃ، کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی علیہ السلام کی جو حب ہے حضور علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، حسنات نیکیاں، سیئات گناہ، سیئات زیادہ جمع۔ اب اس کا الٹ ہے، اس کا مطلب علی کی حب سب سے بڑی نیکی، اور آگے سنیں وَبُغْضُهُ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ اے علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، انات، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، فرمان مصطفیٰ سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، علی المرتضیٰ کے بھائی کا فرمان سنو، حدیث سنو۔ میرے آقا نے فرمایا علی کی حب دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میرے بھائی علی کا بغض، حسد، مروڑ، کینہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی۔ ہوئے ہوئے میں کوئی شرح نہیں کر رہا، میں نے متن اور ترجمہ سنایا، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی۔ اس کا مطلب ہے حضور کے فرمان کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی نیکی یہ نماز بھی حسنہ ہے، روزہ، حج، عمرے، زہد، ورع، قیام، رکوع، سجود، تلاوت، یہ ساری حسنات ہیں، نیکیاں ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یہ نیکیاں تب بنتی ہیں جب ان نیکیوں کی نیکی حب علی اس میں شامل ہوتی ہے۔ پتہ چلا حضرت جی اگر تیری نماز میں حب علی نہیں نا تے ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں، اگر تیرے روزے میں علی کی حب نہیں ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں، اگر تیرے حج میں حب علی نہیں ایویں پینڈے کی تئی حج کوئی نہیں۔ دنیا کی ہر نیکی نیکی تب بنتی ہے جب اس میں حب علی والی نیکی شامل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اچھا یا علی زندہ باد زندہ باد۔ میں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں سادات کے قدم چوم کے۔ انسان کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اس کی جو نیکیاں ہیں نا زندگی بھر جو اس نے کمائی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ برقرار رہتی ہیں۔ کسی نے 50 سال نیکیاں کمائی، حسنات جمع کی، نمازیں پڑھی، روزے، حج، عمرے، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ بیداری، قیام، رکوع، سجود میں گزار دیے 50 سال۔ اس کے بعد اس نے شراب پی لی، تو جب شراب پی لی تو وہ جو 50 سال اس نے نیکیاں کمائی تھی نا حسنات وہ ضائع نہیں ہوئی،
وہ ادھر لکھی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، ذرہ برابر بھی ضائع نہیں، ادھر لکھی ہیں۔ فرض کریں کسی نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ رہا ہے تو نیکی ہے کہ نہیں؟ بولیں، جب اس نے نماز پڑھی چاہے ہاتھ باندھ کے چاہے کھلے چھوڑ کے، یہ جو ادھر بیٹھا ہے نا اس نے اس کی نیکی لکھ لی نماز، بھائی اس نے نماز پڑھی۔ اب باہر نکلا وہ مسجد سے، چوری کر لی، غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دیا، ایویں ہی شراب پی لی، تو یہ جس نے نیکی لکھی تھی نا نماز والی، اس نے اس کی نماز والا خانہ مٹایا نہیں کہ یار اس نے نماز پڑھی باہر نکل کے چوری کر لی تو لہذا نماز مٹا دیتا ہوں، نہیں، نماز ادھر لکھی ہے، یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے ساتھ شراب بھی لکھ دی، یعنی کہ نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ میری طرف آؤ، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کر لے، صحیح مسلم، گناہ کبیرہ بھی کر لے، نیکیوں والا کھاتا کلیئر نہیں ہوتا۔ جب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ خاصاں دی گل ہے، ہم آگے ایک نقطہ دینے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے، دنیا کے بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کی نیکیوں والا کھاتا صاف نہیں کرتا۔ پتہ نہیں بغض علی اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے با بغضہ سیئۃ لا تنفع معہا حسنۃ، میرے آقا نے فرمایا بغض علی سے بچ جا، بچ جا۔ بغض علی اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ناسور ہے، ناقابل علاج مرض ہے جو نیکیاں رہنے نہیں دیتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، او پائیا کوئی گل نہیں، یا حب علی رکھ لے تو یا گناہ رکھ لے، اگر حب علی ہے تو پھر مان لے حضور کا فرمان، پھر گناہ کوئی نہیں، اگر گناہ ہے تو پھر مان لے کہ حب علی کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے میں ادھر سے جاؤں، پیچھے سے کوئی کہے چوک میں کھڑا ہو کے، یہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے کہ علامہ صاحب اپنے ذوق کی بات کر گئے، میں کیا، میری اوقات کیا، میرا ذوق کیا، میں حدیث مصطفیٰ دیتا ہوں، امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج، 20 سے 25 کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، ہماری یہ جو سوسائٹی ہے، جو کلچر ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی فجر کے وقت مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، فجر کا وقت لیا۔ اگر کوئی جمعے کے دن مر جائے تو ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، جمعے کا دن لیا۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے ہم کہتے ہیں پکا جنتی، جہنم کے دروازے ہی بند ہے۔ میں نے حدیث مصطفیٰ سنانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سوچئے گا کہاں فجر کا وقت، کہاں جمعے کا دن، کہاں ماہ رمضان، اور کہاں مقام ابراہیم۔ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے۔ شاہ جی تینوں عبادات، تینوں نیکیاں آ گئی، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا اور حج بھی آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ادھر ہی مر گیا۔ نہیں سمجھے؟ کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کرنا، میں مثال دے رہا ہوں، ہمیں پتا چلے نا کہ محمد بشیر اور محمد نذیر حج کرنے گئے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے روزے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر ہی مر گئے محمد بشیر اور محمد نذیر۔ پیچھے پاکستان کال آ گئی، لو جی محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے مر گئے، پیچھے پتا چل گیا۔ مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے بشیر تے نذیر دی شان تے۔ وہ غلط کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کیا مقدر پایا یار، وہ اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم پہ موت آئی، واہ سبحان اللہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آؤ حدیث مصطفیٰ سنو، میرے آقا کا فرمان سنو۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اے اہل بیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، انات، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا ہی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے،
उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा तो दिल में अली के लिए बुग़्ज़ था, मेरी अहले बैत के लिए हसद था, कीना था। अहले बैत के फजाइल सुन के उसके सीने में ठंड नहीं पड़ती थी, चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, मुसर्रत नहीं आती थी। जिक्र अहले बैत सुनकर उसे अहले बैत के दुश्मन याद आते थे। मेरे आका फरमाते उधर ही मर गया, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया और जहन्नम में फेंक दिया। ओए होए यारो, आप समझदार हैं। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, मौला ज़िंदगियां देने सोहनी ज़बान है जोर तासीर अता फरमा। स्वाडे जे मुकर्रर छोड़ के बहना है ज़्यादती। मैं पर जनाजा यार जी जी हुजूर मुझे पता है। आप समझदार हैं, मुझे एक बात का जवाब दें, उस बंदे के पास नमाज थी कि नहीं? बोलो। नमाज भी थी, रोजा, हज, अल्लाह के घर में मर रहा है यार। उसके पास नमाज वाली हसना भी, रोजा वाली हसना भी, हज वाली हसना भी, तीनों हसनात थी, एक ही नहीं थी ना। हाय हाय, वो यारो हुब्बे अली नहीं थी। इसका मतलब है हुब्बे अली निकल गई, ना नमाज काम आई, ना रोजा काम आया, ना हज काम आए, सीधा जहन्नम गया। इस बंदे को याद रखिएगा। अब दूसरा बंदा पेश कर रहे हैं हुजूर। आहले सुन्नत की 20 किताबें देता हूं। इसको इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने लिया, फखरुद्दीन राजी ने लिया, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिया, जलालुद्दीन सयूती ने लिया अपनी अपनी तफसीर में। आला दर्जे की हदीस। मेरे आका फरमाते एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे अपनी चारपाई पे मर गया। ओए मुकामे इब्राहिम पे नहीं यार, मस्जिद में नहीं, अपने घर में रूटीन में मर गया। बुखार से मर गया, बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, रूटीन में मर गया। लेकिन जब मरने लगा तो दिल में भी हुब्बे अली, जुबान में भी जिक्र अली। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। हाय हाय, इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर फरमाते जो अली अली करता मर गया, मेरी आल की हुब में मर गया, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की साहब में खड़ा कर दिया। वो शहीद मरा, ना उसने वेपन उठाए, ना अल्लाह के दीन के लिए खून अपना दिया, ना दूसरों का निकाला, बस अली अली करता मर गया, हुब्बे अहले बैत में मर गया। मेरे आका फरमाते हैं शहीद मरा। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक कुरान और हदीस से ये बात क्लियर हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी हुब्बे अहले बैत बिल अमूम और हुब्बे अली बिल खसूस। जागो यार। और दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बुग़्ज़े अहले बैत बिल अमूम और बुग़्ज़े अली बिल खसूस। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। अच्छा जी, मैं दो चीजें हो गई, हुब्बे अली और बुग़्ज़े अली। ये जो हुब है, हुब हा और बा, अरबी में, उर्दू में कहते हे और बे। हुब, हुब का माना करते हैं मोहब्बत, प्यार, इश्क, चाहत। हुब का 56 के करीब मानी मैंने बयान किए हुए, नट के ऊपर पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है। हुब का सबसे बड़ा माना होता है बीज, सीड, दाना, ओरिजिन। कुरान मजीद फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा। अल्लाह हुब को यानी दाने को चीरने वाला है, मोहब्बत को नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है वल्लज़ी फालकल हब्बता व बरा नासमाता। कसम है उसकी जिसने हुब को, दाने को चीरा, जानदार पैदा की, मोहब्बत को नहीं चीरा। इसका मतलब हुब का सबसे बड़ा माना है दाना, ओरिजिन, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूटियां तलफ करें, सारा दिन उसको क्यारियां बनाएं, बाड़ लगाएं, खाद डालें, पानी दें, उसमें हुब, दाना, बीज ना डालें, कुछ उगेगा? यारो मट्टी को नम कर रहे हैं, जरखेज कर रहे हैं, जड़ी बूटियां तलब कर रहे हैं, कौसर भाई सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं उग रहा। आप कहेंगे हजरत जी वो जिससे पौधा और फसल ने उगना था, जो पौधे की असल था, जो पौधे की ओरिजिन था, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूट था, वो हुब,
وہ دانا ہی نہیں ڈالا تو اگے گا کیا؟ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اے بندے تیرے من کی بنجر کھیتی میں ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا، بے شک نمازوں کے ذریعے اس کھیتی کو پانی دیتا جا، روزوں کے ذریعے اس کھیتی کو نم کرتا جا، حج اور عمرے کے ذریعے بال لگاتا جا، تلاوت کے ذریعے اس کھیتی میں کھاد دیتا جا، تیرے من کی بنجر کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا تو بیج نہیں ڈال دیتا۔ ادھر علی کی حب آئے گی تو ایمان آئے گا۔